السلام علیکم دوستو، ہمیں بچپن سے انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے اور سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسکول کے پہلے دن سے ہی ہماری انگریزی زبان کی تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہم تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور المیہ ہے کہ اتنا عرصہ انگریزی زبان پڑھنے کے باوجود ہم اس قابل نہیں ہو پاتے کہ انگریزی زبان میں اپنے مافی ضمیر کو بیان کر سکیں، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے احساسات کو انگریزی زبان کا جامہ پہنا سکیں، یا انگریزی زبان میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سی ایس ایس کے امتحان میں سب سے زیادہ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں وہ یہی انگریزی زبان میں اظہار کا جو پرچہ ہوتا ہے، جس میں آپ نے کسی ایک موضوع پر اپنی رائے کا انگریزی زبان میں اظہار کرنا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ ایسے کے پرچے میں، انگریزی کے ایسے کے پرچے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہماری جو انگریزی کی تعلیم ہے، وہ کیوں ناکام ہو گئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں میں ان تمام عوامل پہ بات کروں گا جو انگریزی کی تعلیم کو مکمل طور پر، یکسر طور پر ناکام کر رہے ہیں۔ میں پچھلے 17 سال سے درس و تدریس کے پیشے سے منسلک ہوں، اور اپنے تجربات، مشاہدات اور محدود علم کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ تمام عوامل رکھوں گا جن کی وجہ سے ہماری انگریزی کی تعلیم مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا فطری طریقہ کون سا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ نے اپنی مادری زبان کو کیسے سیکھا؟ کیا مادری زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو کسی اسکول، کسی مدرسے، کسی یونیورسٹی، کسی کورس میں داخلہ لینا پڑا؟ کیا اپنی مادری زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو گرامر کے موٹے موٹے بھاری بھرکم قواعد اور ضوابط پڑھائے گئے؟ کیا اپنی مادری زبان کو سیکھنے کے لیے آپ نے مادری زبان کا ادب پڑھا؟ یقیناً آپ سب کا جواب ہوگا نہیں۔ تو پھر آپ نے اپنی مادری زبان کیسے سیکھی؟ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، اس ماحول میں ہر شخص مادری زبان استعمال کر رہا تھا۔ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، معاشرے کے تمام افراد مادری زبان میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ یعنی آپ کو ایک ایسا ماحول ملا جہاں آپ نے اپنی مادری زبان کا بلا واسطہ ڈائریکٹ تجربہ کیا، اور یہی وہ تجربہ ہے جس کی وجہ سے مادری زبان آپ نے 3-4 سال کے عرصے میں بآسانی سیکھ لی۔ آپ کے والدین نے آپ کو ریئل چیزیں دکھا کر، دنیا کی چیزیں دکھا کر، گرد و پیش کی چیزیں دکھا کر آپ کو ان چیزوں کے نام سکھانا شروع کیے۔ آغاز میں آپ نے مفرد الفاظ بولنا شروع کیے، بڑوں کی نقالی سے زبان کو سیکھنا شروع کیا، اور چیزوں کو دیکھ کر آپ پہچاننے لگے۔ بڑوں کو سن سن کر آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوا۔ آپ کو کوئی گرامر نہیں سکھائی گئی، بڑوں کو سن سن کر، بول بول کر، پس منظر میں آپ کو اپنی مادری زبان کی گرامر پہ عبور حاصل ہوتا گیا، اور 3-4 سال کے عرصے تک آپ اپنی مادری زبان میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس میں اپنی محدود سی سوچ بیان کر سکیں۔ فقط 3-4 سال کے عرصے میں ایک بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں بات کر سکے، اپنی مادری زبان میں اپنی سوچ یا اپنے دل کی بات بڑوں کو بتا سکے۔ اس طریقہ کار کو فطری طریقہ کار کہا جاتا ہے، یا ڈائریکٹ میتھڈ کہا جاتا ہے، جس میں زبان کا تجربہ کیا جاتا ہے اس ماحول میں رہ کر جہاں وہ زبان بولی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کا فطری طریقہ اور سب سے مفید طریقہ۔ اب ہم جائزہ لیں گے اپنے اسکول کی تعلیم کا، جہاں پہ ہمیں انگریزی زبان سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بچہ گھر میں، اپنے معاشرے میں مادری زبان بولتا ہے، اسکول میں مکمل طور پر اردو زبان بولی جاتی ہے، اور انگریزی زبان کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔
فقط ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں انگریزی زبان پڑھانے کی اور سکھانے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس انگریزی زبان کے پیریڈ میں بھی انگریزی کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ انگریزی زبان پڑھانے کے لیے اردو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیچر آتا ہے، کتاب اٹھاتا ہے، سبق کھولتا ہے، اس میں سے انگریزی کی عبارت یا تو خود ریڈ کرتا ہے یا بچوں سے ریڈ کرواتا ہے۔ ریڈنگ کے بعد اس انگریزی کی عبارت کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ٹرانسلیشن کرنے کے بعد بچے کو سبق میں سے مشکل الفاظ کے معنی اردو میں بتائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کو گرامر سکھائی جاتی ہے، بلکہ رٹائی جاتی ہے۔ گرامر کے بھاری بھرکم اور بوریت سے بھرپور قواعد اور ضوابط بچے کو یاد کروائے جاتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہمارے اسکولز میں رائج ہے، یہ ایک انتہائی غیر فطری طریقہ ہے، جسے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ایک روایتی، ایک قدیم اور ایک بوسیدہ طریقہ کار ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے یہ ایک ترک شدہ طریقہ کار ہے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ 16ویں صدی میں دو مردہ زبانوں کو پڑھانے کے لیے یورپ میں اس طریقے کا استعمال شروع ہوا۔ لاطینی زبان اور قدیم یونانی زبان کو سکھانے کے لیے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ یورپ میں استعمال ہونا شروع ہوا، اور مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ لوگ لاطینی اور قدیم یونانی زبان بولنے اور استعمال کرنے لگ جائیں، بلکہ مقصد فقط اتنا تھا کہ قدیم لاطینی اور یونانی ادب کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں اور ٹرانسلیٹ کر سکیں، کیونکہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جو ہے اس کا پورا فوکس ریڈنگ اور رائٹنگ پر ہوتا ہے، جبکہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں لسننگ، اسپیکنگ اور اپنی رائے کے اظہار کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طریقہ کار کا مقصد آپ کو زبان کا استعمال سکھانا ہرگز نہیں ہوتا۔ 18ویں صدی تک یورپ کے اسکولوں میں، یورپ کی درسگاہوں میں یہ طریقہ کار زندہ زبانوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، لیکن پھر اس پہ بہت زیادہ تنقید شروع ہوئی، اور آخرکار 19ویں صدی میں یورپ نے اس طریقے کو ترک کیا اور اپنی درسگاہوں میں وہی فطری طریقہ، وہی قدرتی طریقہ جس سے آپ اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں وہ رائج کیا، یعنی ڈائریکٹ میتھڈ رائج کیا، اور ہمارے ہاں آج بھی وہی متروک، قدیم، روایتی، غیر مفید گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ رائج ہے۔ اس طریقے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں زبان استعمال کرنا نہیں سکھاتا۔ اس طریقے میں جو وکابلری ہمیں سکھائی جاتی ہے، سبق میں سے مشکل الفاظ جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں، وہ ریئل لائف میں استعمال ہونے والے الفاظ نہیں ہوتے، اور بچہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے اس طریقہ کار کی وجہ سے، گرامر سے تنگ آ جاتا ہے، انگریزی سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، سیکھنے کا عمل مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹیچر کی غلطی ہے کہ وہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جیسے بوسیدہ اور غیر مفید طریقہ کار کے ذریعے انگریزی پڑھا رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ اس میں ٹیچر مجبور ہے کہ وہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ استعمال کرے، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارا نصاب اور ہمارا امتحانی نظام ہے۔ ٹیچر کو ایک کتاب پڑھانی ہوتی ہے، اور اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے ہی پڑھایا جائے گا، کیونکہ ہمارے پرچے، انگریزی کی جو اسیسمنٹ ہوگی، انگریزی کا جو امتحان ہوگا، اس میں بولنے کا امتحان نہیں ہوتا، لسننگ سکلز کا امتحان نہیں ہوتا، اسپیکنگ کا امتحان نہیں ہوتا، کریٹیو رائٹنگ کا امتحان نہیں ہوتا، بلکہ پرچے میں اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیشن آتی ہے، انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیشن آتی ہے، ورڈز کے اردو میں میننگ بتانے ہوتے ہیں، جملے، انگریزی جملے بنانے ہوتے ہیں، لگے بندے موضوعات پہ مضمون آتے ہیں۔ خط جو اس دور میں
بالکل بھی کارآمد نہیں رہے، وہ لکھنے ہوتے ہیں پیپر میں، اور ساتھ ہی ساتھ گرامر کا ایک بہت بڑا حصہ پرچے میں پوچھا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ جب نصاب اور امتحانی نظام ہی ایسا ہو تو سوائے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے اور کوئی طریقہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کبھی انگریزی آ ہی نہیں پاتی۔ دوسرے لفظوں میں، ہم انگریزی زبان کو بطور زبان نہیں پڑھا رہے، بلکہ بطور مضمون پڑھا رہے ہیں۔ اور جب آپ کسی زبان کو بطور مضمون پڑھاتے ہیں، جیسے یورپ میں لاطینی اور قدیم یونانی زبان کو بطور مضمون پڑھایا جاتا تھا، تو مقصد صرف یہ تھا کہ پرانے دور کی کتابیں سمجھ آ جائیں۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں انگریزی بولنا، انگریزی میں سوچنا، انگریزی میں رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی نہیں آ پاتا۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ایک تو ہمیں انگریزی آ ہی نہیں پاتی، ہمارے بچے کو انگریزی آ ہی نہیں پاتی، اور کتابیں بھی انگریزی میں رکھ دی، سائنس انگریزی میں کر دی، میتھ انگریزی میں کر دی۔ میرے خیال میں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ انگریزی زبان کے نصاب کو، انگریزی زبان کے امتحانی نظام کو، انگریزی زبان کے طریقہ تدریس کو بدلا جائے۔ صرف طریقہ تدریس کو آپ نہیں بدل سکتے، زبان کو بطور زبان پڑھانے کے لیے آپ کو سب کچھ بدلنا پڑے گا۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جو میں آپ سب کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا پایا ہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، اور یہ جو آگاہی اور اویئرنیس اور تعلیمی نظام کو جانچنے کا اور اس پہ بات کرنے کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ آپ لوگوں کی کاوش سے ہی آگے بڑھ پائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس پہ اپنی رائے بھی دیں گے۔